تو کل ایک نوجوان آیا کہنے لگا یار مفتی صاحب کچھ صحت کی ٹپس بتاؤ یار کوئی خاندانی سی. میں نے کہا 4 انڈے ہاف بوائل روزانہ خوراک کا حصہ بنا لو. اس نے کہا 4 انڈے مفتی صاحب کون ہضم کرے گا؟ میں نے کہا جب کم کھاؤ گے نا تو 4 انڈے ہضم ایک ٹائم پہ نہیں. میں کہہ رہا 4 انڈے صبح 2 انڈے کھا لیے اور 2 رات کو کھا لیے ہاف بوائل, اور دیسی انڈا کھاؤ تو زیادہ اچھا ہے. کہہ رہے ہضم نہیں ہوتا. میں نے کہا ہضم اس لیے نہیں ہو رہا کہ میدے میں اسپیس ہی نہیں ہے نا. سارے کھانچے کیا ہوتے ہیں, ہر چیز کی ایک اللہ نے لمٹ رکھی ہے, صلاحیت رکھی ہے, تو وہ کم کرو کھانا. پھر یہ دیکھو 4 انڈے ہضم ہو جائیں گے. اور انڈا خوراک کا خزانہ ہے نا انڈا, یعنی انڈے میں اتنی طاقت ہے, سب کچھ ہے انڈے کے اندر. یہ جو انڈا کھائے گا اس میں شاید کسی چیز کی کمی نہ ہو. اتنی چیزیں اللہ نے انڈے میں رکھی ہوئی ہیں, اور اس کو لوگ لفٹ بولو نہیں کراتے. کھاتے بھی انڈا گھوٹالا بنا کے جب انڈے کی ایسی کی تیسی ہو جائے, بچے ہی کچھ نہیں ہو سکتی. اس لیے ہاف بوائل یا ہاف فرائی بھی ہلکا. تو انڈا بہت زبردست چیز اللہ نے دی ہوئی ہے. غریب یعنی کوئی مہنگا بھی نہیں ہے, غریب بھی کھا سکتا ہے, اور اس میں بہت زیادہ اللہ نے طاقت قوت رکھی ہے. اس میں جو فیٹ ہے نا انڈے کی زردی میں, وہ صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. وہ فیٹ HDL ہے, اچھا والا کولیسٹرول ہے. پہلے ڈاکٹر منع کرتے تھے انڈے کی زردی نہ کھاؤ, تو انڈے کی زردی کھاؤ آپ. انڈے کھاؤ, زردی سفیدی دونوں چیزیں. پھر آپ ڈرائی فروٹ کھاؤ. لوگ فوراً کہتے ہیں ڈرائی فروٹ تو بہت مہنگا ہے. جو آپ پھوڑ رہے ہو نا صبح شام, جو خوراکیں بریانیاں اور نہاریاں, کبھی کبھار ہم بھی پھوڑ رہے ہوتے ہیں, پھوڑ لیں کوئی حرج نہیں ہے. روزانہ ڈیلی کا معمول اتنا کھانے کا نہ بنائیں. آپ پھوڑنے کے لیے ایک ٹائم رکھیں, 24 گھنٹے میں ایک ٹائم پھوڑنا ہے, باقی کھانا ہی نہیں ہے. باقی نہیں زیادہ کھائیں, یہ بہت نقصان دہ کھانا زیادہ. روٹی چاول جو بھر بھر کے پھوڑ رہے ہیں, بہت صحیح چلتا ہے آدمی. میں نے کل کھانا کھایا 10 بجے, سمجھ رہے ہو, اور پھر ابھی تک نہیں کھایا. خدا کی قسم میں نے کل رات 10 بجے کھانا کھایا ہے, اچھا کھایا پیٹ بھر کے. اس کے بعد اب تک سے کھانا نہیں کھایا اب تک. آپ کو پھر کیا کھایا, چل کیسے رہے ہو؟ ابھی میں نے بیان سے پہلے میرا خیال ہے 4-5 کھجوریں کھائی ہیں, اور لیمن, اور جو میرا وہ نہیں دیسی شہد جو میں نے چھتے کا نکالا تھا اس کا شربت پیا ہے. فٹ فاٹ ہو گئی نہیں, کوئی مجھے ویکنس محسوس نہیں ہو رہی, کوئی بیان میں کمزوری محسوس نہیں ہو رہی. 1-1.5 گھنٹے کا بیان کر کے میں گھر گیا ہوں, تو اسی شربت کے 2 گھونٹ پی کے آیا ہوں میں. لیکن اتنا کھانا اللہ کی قسم ہماری صحت کے لیے بالکل بھی ضروری نہیں ہے جتنا ہم کھا رہے ہیں. پرسوں میں کسی دعوت میں تھا, میں نے طبیعت سے پھوڑا نا, تو انہوں نے کہا مصطفیٰ آپ تو بہت کھا رہے ہو. میں نے کہا 24 گھنٹے میں اب کھایا میں نے. اب بتا زیادہ کھا رہا ہے کہ نہیں کھا رہا, پھر بہت کم کھایا. پھر تو آپ 24 گھنٹے تو نہیں, صبح ناشتہ کیا تھا میں نے, تو دوپہر نہیں کھایا تھا. تو اس لیے جب کم کھاؤ گے نا تو پھر اچھا ہضم. ورنہ آپ کھجوریں کھا کے دکھاؤ, ہضم کہاں ہوتی ہیں. شہد بھی ہضم نہیں ہوتا. لوگ شہد کھاتے ہیں سینے میں جلن شروع ہو جاتی ہے. اس لیے کہ پہلے آپ نے اتنا کچھ کھایا ہوا ہے کہ اب اچھی چیزوں کے لیے آپ نے اسپیس بولو نہیں چھوڑا. اب نہیں اچھی چیزیں ہضم ہوں گی آپ کو. اچھا اس میں ایک بات یہ ہے, ڈرائی فروٹ, بادام, پستہ, یہ بہت ہی خاندانی چیزیں ہیں. اینٹی ایجنگ ان میں ایلیمنٹ ہوتے ہیں جو آپ کو جوان رکھتے ہیں, دیر تک صحت اچھی رکھتے ہیں. لیکن اب بادام کس وقت کھائے؟ آپ نے صبح 2 پراٹھے کھا لیے, اب بادام کچھ نہیں, اب بادام بگاڑے گا آپ کو جا کے, اس کی جگہ ہی نہیں ہے بھائی. یہ بہت دیر سے ہضم ہونے والی چیزیں, اخروٹ, بادام, پستے, کس وقت کھائے گا؟ تو اسپیس چھوڑے گا تو کھائے گا نا. وہ کچھ میدا ہر وقت ہی بھرا رہتا ہے, تو پھر چائے پی لے گا, تو یہ نہیں ہوتا. پھر ایسے نہیں, پھر جیسے چل رہے ہو پھر بادام باتیں چھوڑ دو اس کی. تو وہ میرے پاس آئے گا, اس سے صحت کی چیزیں بتایا. میں نے کہا نہیں بتاؤں گا میں, کوئی فائدہ نہیں ہے بتانے کا, کیونکہ پھر کسی کا تیجا آ جائے گا تو وہاں چلا جائے گا, وہاں بریانی پھوڑ دی. پھر کسی کا 40واں آ رہا ہوگا. ہر شخص کا کہیں نہ کہیں تیجا بھی آ رہا ہے اور 40واں بھی آ رہا ہے. پھر نئی میتیں بھی مارکیٹ میں آ رہی ہیں, تو تیجے 40 میں, پھر ادھر سے بریانی, ادھر سے کوفتے, ادھر سے فلانا, ادھر سے ٹمکانا, یہ آ گیا وہ آ گیا, ہوتے ہوتے بے دن. تو بادام پستوں کے لیے, انڈے کے لیے, ایک انڈا بھی تمہارے اگر ہضم ہو رہا ہے نا تو یہ معجزہ ہے بھائی. تو اس لیے جو انڈے منڈے زیادہ خوراک میں بڑھا دو اپنی, ٹھیک ہے نا, بہت ہی بہترین چیز ہے انڈا. اسی طرح یہ خشک میوے, بادام, پستے, اور یہ جو کاجو ماجو, یہ باقی چیزیں کم کرو, یہ چیزیں اپنی خوراک میں بڑھاؤ. امام کے پیچھے آمین زور سے کہنی, آہستہ کہنی ہے. یہ کیا بن گیا؟ اختلافی. ہاتھ یہاں باندھنے, یہاں باندھ رہے. یہ ذہن میں رکھے, سینے پہ ہاتھ باندھنا کسی مجتہد سے منقول نہیں ہے, بلکہ سعودی عرب کے ایک عالم کا بھی کلپ بھی آیا, انہوں نے کہا یہ مکروہ عمل ہے سینے پہ ہاتھ باندھنا, کیونکہ اس بارے میں صحیح حدیث موجود نہیں ہے. تو اگر میں کہتا نا ہندوستان کے کسی عالم کا, تو پھر لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تو مانتے نہیں حدیثوں کو. حالانکہ غلط بات ہے, کیوں نہیں مانتے بھائی؟ لیکن سعودیہ کے تبھی آپ نے ائمہ حرمین کو بھی دیکھا ہوگا, سینے پہ ہاتھ نہیں باندھتے, وہ بھی نیچے ہاتھ باندھتے. تو چاروں اماموں میں کسی کے ناف کے اوپر ہے, کسی کے ناف کے تھوڑا سا اوپر, کسی کا ناف کے بالکل اوپر. ایسا چاروں میں سے کسی کی ریسرچ نہیں ہے کہ سینے پہ ہاتھ باندھے جائے, یہاں یوں کر کے ہاتھ باندھے جائے. خیر جو باندھتے ہیں ہمیں ان سے کوئی چڑ نہیں ہے, کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. یہ میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو الزام لگایا جاتا ہے نا کہ یہ لوگ حدیثوں کو نہیں مانتے, یہ الزام غلط ہے. کیونکہ حدیثوں میں ہوتا نا, تو یہ 4 اتنے بڑے بڑے مجتہدین جن کو پوری امت نے, جو تابعین تبع تابعین کے دور کے لوگ تھے, ان کو تو حدیثیں زیادہ پہنچی تھیں, اور حدیث کی سند کی تحقیق زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتے تھے. یہ قائل ہوتے اس کے. تو ابن خزیمہ کی جو روایت ہے سینے پہ ہاتھ باندھنے والی, صحیح روایت نہیں ہے. مصیبت آج کل یہ ہے کہ آپ کا جو مذہب ہوتا ہے, آپ وہ حدیث کو لازمی صحیح کہنا ہے مارکیٹ میں جو چل رہا ہے, اور جو مخالف کی دلیل ہے وہ لازمی کیا ہے, پہلی نظر میں ہی ضعیف ہے. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. خیر, تو ان چاروں اماموں میں جب اختلاف کچھ باقی رہ گیا, تو امت کے بڑے بڑے علماء نے فتویٰ دیا کہ بھئی اب یہ اختلاف ختم کرنا ممکن بولو نہیں, کیونکہ صحابہ میں یہ اختلاف تھا.
کوئی یہاں ہاتھ باندھتا, کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا. صحابہ میں صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ صحابی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے, اور یہ بھی ثابت ہے صحیح سند سے کہ مدینہ والے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. تو امام مالک نے کہا کہ بھی مدینہ والے جب ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو نبی کی آخری نماز تو انہوں نے دیکھی ہے, تو میں ہاتھ چھوڑ کے نماز کے قائل ہوں. ٹھیک ہے, ہاتھ باندھنے والی حدیثیں ہیں لیکن وہ پرانے زمانے کی ہیں. مدینہ کس کو فالو کر رہا ہے؟ نبی کے آخری عمل کو فالو کر رہا ہے. تو میں ہاتھ چھوڑ کے نماز, کبھی مالکی یا پوری دنیا میں جہاں بھی ہیں کیسے نماز پڑھتے ہیں, بولتے کیوں نہیں ہاتھ چھوڑ کے. اب کبھی ہمیں ہاتھ چھوڑا ہوا بندہ نظر آ جائے نماز پڑھ رہا ہے تو ہمیں اشکال ہوتا ہے یار ساری دنیا تو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہی ہے, یہ کیوں چھوڑ رہا ہے؟ تو ہم بجائے اس کے کہ بولے یہ مسلم ہے یا میں مسلم ہوں, تو کیا مطلب وہ غیر مسلم ہندو ہے وہ؟ تو ان شارٹ ہم کیا کہتے ہیں, یہ فقہ مالکیہ کو فالو کرتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں بھائی, یہ مالکی ہیں. یہ کیا مطلب, یہ امام مالک کی جو تحقیق ہے اس کو زیادہ اس پر اعتماد کرتے ہیں. حدیثوں میں تو سب کچھ ملے گا آپ کو, جب سب کچھ ملے گا تو کسی نے ایک حدیث کو ترجیح دی, دوسری میں تعویل کی, کسی نے دوسری کو ترجیح دی, اس والی حدیث میں تعویل کی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. اب کیا ہوا, اسی طرح صدقہ فطر میں اختلاف ہوا. امام ابو حنیفہ نے کہا حدیث میں آتا ہے کہ آٹا دے دو کسی غریب کو, تو اگر کوئی پیسے دے دے تو بھی ٹھیک ہے, مقصد تو پورا ہو گیا. تینوں اماموں نے کہا نہیں بھائی مقصد نہیں, حدیث میں جب آٹا ہے تو ہم کیا دیں گے, آٹا ہی دیں گے. لہذا آپ نے سعودی عرب میں دیکھا ہوگا جب وہ عید کے دن فطرانہ دیتے ہیں تو آٹے کی تھیلیاں لے کر آتے ہیں عیدگاہ میں. دیکھا ہوگا نا جو لوگ سعودی عرب میں رہے ہیں, ہمارے یہاں ڈائریکٹ پیسے جمع کرا دیتے ہیں. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ اب کیا ہوا, امام شافعی کی رائے ہوئی کہ بھائی ہاتھ یہاں باندھے جائیں, امام حنیفہ کی رائے ہوئی ہاتھ یہاں باندھے جائیں, امام مالک کی رائے ہوئی کہ ہاتھ چھوڑ دیے جائیں. یہ سب چیزیں حدیثوں میں ہمیں ملتی ہیں. امام شافعی کی رائے رکوع میں جاؤ تو ہاتھ اٹھا کے نماز پڑھو, رفع الیدین کرو. امام حنیفہ کی رائے عبداللہ بن مسعود کی صحیح حدیث ہے کہ بھائی صرف تکبیر تحریمہ میں کرو, اس کے علاوہ نہیں کرو. اور اس نماز کو عبداللہ بن مسعود نے نبی کی نماز قرار دیا. امام صاحب نے دلائل کے تانے بانے ملا, انہوں نے کہا میری نظر میں یہ آخری نماز ہے نبی کی. اس پہ قرائن ہے ان کے پاس, بہت مضبوط قرائن ہے. اب جب یہ مکاتب فکر بن گئے تو جس نے امام شافعی کو فالو کیا وہ رفع الیدین کر رہا ہے, جس نے امام حنیفہ کو فالو کیا وہ نہیں کر رہا. اب اس میں یہ کہنا کہ وہ حدیث کو مانتا ہے وہ حدیث کا منکر ہے, یہ ہے جہالت. اٹ از کالڈ, یہ اس کا مطلب ہے آپ کو ایک ادھر کے دلائل معلوم ہے ادھر کے معلوم نہیں ہے, یہ آپ کی کھوپڑی میں آ نہیں رہے, اپنی جہالت کو دوسروں پہ آپ تھوپ رہے ہیں. سمجھتے نہیں نا بات. امام صاحب کا جو مذہب ہے رفع الیدین نہ کرنے میں بہت مضبوط مذہب ہے. امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد لکھتے ہیں کہ زیادہ تر صحابہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے. اس پہ میں کئی دفعہ پیش کر چکا ہوں حوالے, لیکن ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے رفع الیدین. ایسا نہ ہو میرا پورا بیان وہ رفع الیدین کے کلپ نکال کے آگ لگا دیں اس میں. دونوں طرف دلائل ہیں. تو امت نے کیا کیا, انہوں نے کہا یہ کام اب ہو چکا ہے, فقہ مرتب ہو گیا. اب جو جس کو فالو کرے, زیادہ تر ہوا یہ کہ جو مکاتب فکر کے لوگ جس علاقے میں اسلام لے کر گئے تو غیر مسلم آٹومیٹیکلی اسی فقہ میں داخل ہو گئے. اب چونکہ ہندوستان میں جو اسلام آیا تو کوفہ اور بصرہ سے آیا ہے. کوفہ بصرہ میں عبداللہ بن مسعود اور علی کے شاگرد رضی اللہ عنہ کے زیادہ شاگرد تھے, وہ اسلامی خلافت کا ذریعہ تھا. تو وہاں سے اسلام دنیا بھر میں پھیلا, برے سے پورا ہندوستان. تو وہ نمازیں بھی وہی والی آ گئی ساری, بغیر رفع الیدین والی. تراویح 20 رکعتیں آ گئی, سمجھ رہے ہو. ازبکستان میں بھی وہی, ایران میں بھی, افغانستان میں بھی, بنگلہ دیش میں بھی. تو میجورٹی جو تھی وہ وداؤٹ رفع الیدین نماز پڑھنے لگی. اور چونکہ یہ امام حنیفہ کی رائے تھی تو اس مکتبہ فکر کو کیا کہا جانے لگا, بولو حنفی. اب اگر اس کو ہم مسلم کہتے ہیں, اس کا مطلب جو رفع الیدین کرنے والے ہیں وہ کیا ہیں, غیر مسلم. تو یہ کوئی عقل کی بات ہوتی؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں لوگ کہتے ہیں نا حنفی نہ شافعی, ہم تو صرف مسلم ہیں. ابے تو پاگل ہے.